الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ ربیع الاول کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور یہ وہ مقدس متبرک مہینہ ہے کہ جس کی 12 تاریخ کو معتمد روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی. آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ وہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، سرکار کی ولادت، سرکار کی آمد، کہ جس کے مقابلے میں تمام نعمتیں اس سے کم تر ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یاد رکھ لیں کہ اس ساری کائنات کی اصل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس ساری کائنات کی انتہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصل کائنات بھی آپ ہی ہیں اور انتہائی کائنات بھی آج پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، بند کر دیا. قیامت تک اب کوئی نیا نبی، بلکہ عبد العباد تک، قیامت اور ما بعد قیامت، عبد العباد تک اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا، ختم کر دیا، کلوز کر دیا. اب کسی بھی شکل میں کوئی بھی نبی یا رسول اس کا آنا ممکن نہیں ہے. اس کا خود اللہ پاک نے اعلان فرما دیا قرآن پاک میں. قرآن پاک میں
ابتدا کا بھی ذکر ہے، انتہا کا بھی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات پورے قرآن پاک کی، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، سینکڑے نہیں، 20 نہیں، ہنڈرڈز آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اتباع کو، اطاعت کو نجات کا واحد ذریعہ فرمایا کہ میری بارگاہ میں نجات صرف اس شکل میں ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اتباع اور غلامی کا رشتہ قائم کرو گے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو کوئی بھی تم ظاہری اعتبار سے جتنی بھی نیکیاں کر لو، کوئی بھی نیکی میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے یہ بات ہر نقطے پر بات ذرا طویل ہو جاتی ہے، میں بات کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے نا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ جو بس ہر وقت گناہی کرتا ہو، کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر معاشرہ، وہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو، تمام معاشرے ان میں برائی کا عنصر ضرور ہوتا ہے، لیکن نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ صرف نیکی عمل کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے اگر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی نا تو چلو ان کے اتنا جتنا انہوں نے نیکیاں کی ہیں نا اتنا تو ان کو جزا ملنی چاہیے۔ پھر ان کے بخشش کا تو کوئی نہ کوئی چلو تھوڑا چانس اسے ہونا چاہیے نا، لیکن کوئی چانس نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں معاشرے جو ہر وقت یہ گناہ کرتا ہے عمل کے اعتبار سے؟ کوئی دنیا کا معاشرہ ہے؟ کوئی مجھے بتا دو دنیا میں اس روئے زمین پر 8 ارب انسان آباد ہیں اور وہ 8 کے 8 ارب ہر وقت یہ گناہ کرتے ہیں، بد عمل ہیں۔ میرے بھائی، عمل نجات کا ذریعہ نہیں ہے، نجات کا ذریعہ ایمان ہے، اور ایمان کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ہے، اور یہ خود قرآن پاک نے بھی اس کو مسئلے کو بیان کیا، اور خود ان مسائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ مجھ پر جو ایمان لاؤ گے تو بخشش ہے، مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ساری زندگی جو بھی تم نیکی کر سکتے ہو کر لو، یہ نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، ان کی نیکیوں کا صلہ جزا ہم اسی دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کی نیکیوں کا ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ خود خدا نے اعلان کیا ہے، یہ خود خدا نے اعلان کیا ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ آخرت میں حصہ صرف ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، فرمایا یاد کرو اس وقت کو
کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا، میثاق کہتے ہیں بڑے پکے وعدے کو، پختہ مضبوط بات جس کے اوپر سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہو اور جس پر گواہ بھی ہوں، جیسے آئے کل نا تمام مراحل پورے کرنے کے بعد پھر نوٹری پبلک والوں سے جا کر سٹیمپ لگواتے ہیں، سٹیمپ بھی لگی ہوئی تاکہ کوئی انسان انکار نہ کر سکے، اس کو میثاق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا میں نے 2 میثاق کیے ہیں، الست بربکم قالوا بلی، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک میثاق اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے فرمایا، تمام انسانوں کی ارواح کو جب اللہ پاک نے بنا لیا، ان کو جمع کر کے اس میں مسلم کافر سارے موجود تھے، فرمایا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر ہر انسان اس بات کا وعدہ کر کے اس دنیا میں آیا ہوا ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ بعض نے اس وعدے کو یاد رکھا اور پھر اس کو مانا، اور کئی اس کو بھول گئے اور اس کا انکار کر دیا۔ اس مقام پر جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلا عہد لیا، معاہدہ کروایا، ایک کنٹریکٹ کیا، کاونٹ ہوا، سب سے پہلے جس نے وہاں پر بلا کہا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے صرف انبیاء کرام سے وعدہ لیا۔ 3 میثاق قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں، 3 قسم کے ایگریمنٹس، کاوننٹس، پیکٹس، کنٹریکٹس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ایک ہر انسان کے بارے میں ہے، وہ میں نے بیان کر دیا۔ ایک ہے انبیاء کرام سے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے اپنے بارے میں بات نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس میثاق کو جو میں نے نبیوں سے لیا، اپنے پیغمبروں سے لیا، ان کے ساتھ میں نے ایک وعدہ لیا، کاونٹ کیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں، میں تمہارے سروں پر نبوت و رسالت کے تاج سجاؤں، اور لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں، تمہاری اتباع کریں، تمہیں مانیں، تمہارے فالور کی بڑی تعداد ہو جائے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، اگر تم اچھا جس خدا نے بھیجنا تو اس کو پتا نہیں تھا کہ میں نے سب سے آخر میں ان کو بھیجنا ہے؟ پتا تھا نا، لیکن اس کے باوجود تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ میرے عظیم الشان پیغمبر، میرے رسول، میرے محبوب آئیں کہ جو اس کی تصدیق کریں جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کسی بھی پیغمبر کی تعلیمات و نبوت و رسالت کا انکار نہیں کیا، تصدیق کی۔ سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ کے سچے نبی ہیں، تمام انبیاء کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہے، اور فرمایا ان اللہ کے سچے نبیوں میں سے ایک کا انکار بھی سب کا انکار ہے۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان نہ لائے، تمام اللہ کے نبیوں پر ایمان نہ لائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، عین اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی جتنے اللہ کے نبی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں یا احادیث میں مذکور ہے، بائی نیم ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جن کا نام ذکر نہیں ہوا، ہم تک نہیں پہنچا،
بس یہ ایمان لانا، اجمالی ایمان لانا یہ فرض ہے کہ جتنے بھی ہیں ہمارے علم میں ہیں یا ہمارے علم میں نہیں ہے، جو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دے کر دنیا میں بھیجا، سب اللہ کے سچے نبی ہیں، سب کا ادب فرض ہے، ایک کی گستاخی کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ کسی کے ایک کے انکار کی اجازت ہے، وہ دار اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ مصدق لما معاکم لا تؤمنن به ولا تنصرنہ، نبیوں سے کیا کہا؟ تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے، میں نے کیا دیتا ایمان لانا ہے، لا تؤمنن به، تین تاکیدیں ہیں اس میں، ایک لام تاکید کا ہے، ایک ڈبل تاکید ہے نون میں، یہ جو نون مشدد ہے نا اس کو کہتے ہیں نون تاکید با نون تاکید ثقیلہ، ہیوی بات جب کرتے، یہ لاسٹ ڈگری کی ہیوی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عربی زبان میں اس سے بھی ہیوی کوئی سٹیٹمنٹ کے لیے کوئی لفظ ہو، دا ہیویسٹ سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے جب عربی کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لا اور اینڈ پر نون ثقیلہ، ہیویسٹ، فائنل ڈگری کی یہ بات ہے۔ یہ فائنل ڈگری کی بات اللہ تعالی نے ہم سے کی نہیں، نبیوں سے کی، تمہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ نبیوں کو اللہ پاک فرماتا ہے، تاکید کے ساتھ فرماتا ہے، لا تؤمنن به ولا تنصرنہ، میرے محبوب کی پر ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ جس نے بھیجنا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے آخر میں بھیجنا، اس وقت ایک بھی اللہ کا نبی اس زمین پر نہیں ہوگا، یہ آخری ہے۔ یہ صرف اس لیے فرمایا کہ انبیاء کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا پتہ چل جائے، اور رسول اللہ اور تمام اللہ کے نبی جہاں پر اللہ کی توحید کا ذکر کریں وہاں ہی اپنے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی اپنی قوم کے سامنے بیان کریں۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی اللہ کا ایسا نبی نہیں آیا دنیا میں جس نے جہاں خدا کی توحید کا اعلان کیا ہے، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سرکار کی عظمت شان اپنی قوم کو بیان کی، اور فرما کہتے رہے بھائی ابھی تم ہمارا کلمہ پڑھو، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اگر آگے تو ہم نے بھی پھر آپ ہی کا کلمہ پڑھنا ہے، آپ ہی کی اتباع کرنی ہے، اور اگر ہمارے دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے نہ آئے اور ہمارے بعد پھر تم نے ہمارا کلمہ نہیں پڑھنا، پھر ان کا کلمہ پڑھنا۔ یہ ہر اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو یہ بتا کر گئے، اولیت ہے، یہ اولیت ہے۔ لا تؤمنن به ولا تنصرنہ قال ااقررتم واخذتم على ذلکم اصری، فرمایا تم یہ بڑا وزنی، ایک بہت بڑا وزن ہے، بہت بڑا بوجھ ہے یہ بات، اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو، یہ میرے ساتھ کنٹریکٹ، یہ معاہدہ کورنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو؟ قالوا اقررنا، تمام اللہ کے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہاں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو ہم اپنی نبوت کی تبلیغ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی اتباع کریں گے۔ اقررتم، کیا تو نے فرمایا؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معاکم من الشاہدین، اللہ پاک نے فرمایا تمام 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ کے نبی تھے، ہر ایک کو کہا یہ ساتھ بیٹھا دیکھ لے، تیرے تو اس کا گواہ بن جائے، اس نے میرے ساتھ اقرار کیا ہے، یہ مان کر دنیا میں جا رہا ہے، ایک دوسرے کے تم گواہ ہو جاؤ۔ اچھا یہ ہر نبی دوسرے کا گواہ بن گیا،
لیکن بات یہاں پر ختم کر دی؟ نو، فائنل اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میری بھی گواہی ہے کہ تم نے میرے سامنے اس بات کی گواہی دی ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کلمہ پڑھنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے۔ فمن تولی بعد ذالک، فرمایا جو بھی اس اقرار کرنے کے بعد اس اقرار سے پھرا، اللہ خدا کو پتا تھا اللہ کے نبی تو نہیں نا پھریں گے، ان کو خود ہی تو اس نے بنایا، لیکن بتانے کے لیے فرما دیا وہ چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو عام انسان تو دور کی بات ہے، اس نے جناب اس نے اتنی تبلیغ کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، نبیوں کو اللہ پاک نے فرمایا میری فرما برداروں کی لسٹ سے وہ نکل جائے گا، نو اینی مور، میری بارگاہ میں صرف وہ بات قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، آپ کو چھوڑ کر کوئی بات میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے کب سرفراز کیا؟ بعض لوگ یہ بالکل غلط بات ہے کہ اللہ کے علم میں تھا، یہ بالکل غلط بات ہے یہ اس کی تشریح کرنا کہ آپ اللہ کے علم میں نبی کب تھے۔ میرے بھائی یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اللہ کے علم میں تھا، اس کا معنی یہ کہ تم ایک وقت ایک زمانہ ثابت کر رہے ہو خدا تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خدا زمانے کا خالق ہے، اس کے کسی بھی صفت کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ قدیم ہے اور اس کی ساری صفتیں بھی قدیم ہے، اس کے لیے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ماننا کفر ہے۔ خدا کے لیے پاسٹ یا پریزنٹ یا فیوچر نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے، مثلا وہ قدیم ہے، اس کی ساری صفتیں بھی قدیم ہیں۔ میری بات سنیں، یہ علماء متکلمین نے جو مرضی جس مرضی آپ عقیدے کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے سوا سب حادث ہیں۔ حادث کا معنی مخلوق ہے، پہلے نہیں تھے بعد میں بنے ہیں۔ اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خالق۔ ہم کیا ہیں؟ مخلوق۔ تو مخلوق آتے، ایک پہلی تو بات ہے کہ ساری مخلوق اپنے وجود میں حادث ہے اور وہ خالق ہے۔ پھر اس مخلوق کی زندگی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں رزق کی ضرورت ہے، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ خالق کا تعلق بھی ٹائم کے ساتھ ہے، رزق کا بھی تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی صفت وہ خالق تب نہیں ہے کہ جب اس نے کسی کو بنایا تو وہ خالق بنا ہے، جب اس نے کسی کو کوئی رزق دی ہے تو وہ رازق ہے۔ وہ خالق بھی قدیم ہے، وہ رازق بھی قدیم ہے۔ مخلوق حادث ہے اور مخلوق مرزوق ہے، مرزوق حادث ہے۔ اس کا علم قدیم علم ہے، اس کے علم پر پاسٹ پریزنٹ فیوچر طاری ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے علم میں تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس کا معنی ہے کہ تم نے خدا کے لیے زمانہ ثابت کر دیا، اور وہ تو زمانے کا خالق ہے، زمانہ تو اس کی مخلوق ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں کیسے ثابت ہو سکتی ہیں جو ہے اس کی مخلوق ہے؟ اور مخلوق کی کوئی بھی صفت خدا کے لیے ثابت کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ اس لیے اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا تعالیٰ نے مخلوق کو عدم سے وجود بخشا تو سب سے پہلے کون تھا؟ تو نبی سے فرمایا میں سب سے پہلا ہوں، میں ہوں سب سے پہلا۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیانی کیفیت میں تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اس لیے سب سے پہلی ذات، پھر یہ اور دقیق باتیں ہو جائیں گی، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور سب سے اول بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور سب سے آخر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما انا سید الاولین انا اکرم الاولین والآخرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے خدا کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ کی مخلوق، نبی علیہ وسلم کو ابھی جو 1500 سال ہوئے دنیا میں ہوئے، تو جو پہلی مخلوق ہے اس کے لیے پیغمبر نہیں ہے، اس کے لیے بھی پیغمبر ہے۔ کیوں نبی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ جو 1500 تو بعد آن کے میں انہوں نے پیغمبر ہوں، میں پہلے بھی پیغمبر ہوں، میں پہلوں کا بھی رسول ہوں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، تمام خدا کی مخلوق کی طرف مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے پہلے ہوں چاہے بعد والے ہوں۔ اور یہ بات اس کو مسئلہ قرآن حکیم نے خود بیان کیا، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کا ذکر ہم نے تورات میں بھی لکھ دیا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تورات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے نازل ہوئی ہے، انجیل کئی 100 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 570 برس پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا تقریباً 600 سال پہلے ہیں، کیونکہ سن یہ جو موجودہ سن ہے یہ تو آپ کے رفع آسمانی سے شروع ہوتا ہے، آپ کے تو 33 سال عمر تھی، تقریباً 600 سال پہلے ہیں۔ فرمایا قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 550 سال کے لگ بھگ پہلے اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ اب میرے بعد وہ اللہ کے پیغمبر تشریف لائیں گے جن کی آنے کی اطلاع حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ سے پہلے پیغمبر تک دیتے آئے ہیں۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے بعد بس وہی آئیں گے، ان کا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، قرآن پاک نے خود اس کا بیان کیا۔ ذالک مثلهم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پھر آگے جا کر اللہ پاک نے فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم نے تورات و انجیل میں کیا ہے، بلکہ آپ کے غلاموں، آپ کے صحابہ اکرام کا بھی ذکر ہم نے کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر، حضرت سیدنا عمر کا ذکر، حضرت سیدنا عثمان غنی کا ذکر، حضرت مولا علی کا ذکر تورات و انجیل میں ہم نے کیا۔ خود قرآن پاک نے اس کی گواہی دی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث میں بہت سے، اور نہ صرف زمین والوں کے لیے بلکہ کل ہی میں نے یہ سارا بھیجے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے نا آسمان پر، جنت کا اور ساری پوری کائنات کو ملاحظہ فرمایا، نبی سے فرمایا کوئی بھی ایسا آسمان نہیں ہے، کوئی بھی جنت کا ایسا دروازہ نہیں تھا، کوئی بھی جنت کی ایسی حور میں نے نہیں دیکھی، کوئی بھی جنت کا میں نے ایسا درخت نہیں دیکھا، کوئی بھی جنت کا ایسا برتن میں نے نہیں دیکھا، کوئی بھی جنت کی ایسی میں نے نہر نہیں دیکھی، کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی میں نے ایسی مخلوق نہیں دیکھی کہ جہاں پر میں نے یہ لکھا ہوا نہ دیکھا ہو
ہر جنت کے پتے پر، ہر درخت پر، ہر دروازے پر، ہر برتن پر، ہر حور کے گلے میں، ہر فرشتے میں، جو بھی معنی میں نے دیکھا ہر جگہ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بڑے بڑے محدثین نے یہ حدیثیں نقل کی۔ بس ہر مقام پر میرا ہی ذکر ہے، چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ پاک نے روح کائنات، مقصود کائنات، اصل کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر، بال کے برابر، بال کے کروڑویں حصے کے برابر، دانستہ ہو یا نہ دانستہ، بے ادبی گستاخی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بڑی بلند ہے نا، علماء کی کتابیں، یہ کوئی آج کے علماء کی کتابیں نہیں ہیں، علماء نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں لکھی، وہ قرآن حکیم سے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی قیامت کے دن میں۔ اب یہ یاد رکھیں، اذیت علماء نے لکھا ہے اذیت کا تعلق فیلنگ کے ساتھ ہے، فیل کرنا یہ مخلوق کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ پر اللہ پاک نے اپنا ذکر کیوں کیا؟ آپ جگہ جگہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، علماء وضاحت کرتے ہیں کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لکھا، اصل میں مراد رسول اللہ کی ذات ہے، کیونکہ فیل کرنا یہ مخلوق کا کام ہے، یہ خدا کی صفت ہی نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ ہے جو نبی پاک کی گستاخی کرتے ہیں ان پر خدا کی دنیا میں بھی لعنت ہے، قیامت کے دن بھی لعنت ہے، دردناک ذلت امیز ان کے لیے عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایسا لفظ بھی زبان سے ادا کرنے کی خدا نے اجازت نہیں دی جس میں ایک چھوٹا سا پہلو بھی بے ادبی کا نکلتا ہو، معمولی سا بھی۔ میں نے ابھی عرض کر رہا تھا ذات کی بڑی بات ہے، جس چیز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو جائے اس چیز کی بھی ذرہ برابر معمولی سی بھی بے ادبی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اس موضوع پر آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے لکھی گئی کتاب الشفاء عام اویلیبل ہے، علامہ قاضی اعجاز کی، اور بہت ساری کتاب ہمارے فقہا نے ان مسائل پر لکھا ہے۔ ایک یہ بٹن ہے نا، بٹن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس دیوے تن فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک میں ایک بٹن لگا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین مبارک پہنتے تھے پاؤں میں، اس نالین کو صرف نعیل کہہ دے۔ میں آپ کو اردو میں تھوڑا سا آسانی سے بتا دوں نعیل کا معنی کیا ہے اور نال کا معنی کیا ہے۔ نال کا معنی ہوتا ہے جوتی، عام جو نارمل جوتی ہوتی ہے، شو، اور نعیل کا معنی ہوتا ہے جوتڑی، چھوٹی سی جوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن مبارک کو کہہ دے کہ وہاں پر ایک کوئی میل کچیل تھی لگی ہوئی، پاسبل ہے، لیکن کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن مبارک کو میل لگی ہوئی تھی، دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا۔ پڑھیں کتابیں ذرا، فقہا کو پڑھیں ذرا کتابیں،
بٹن نبی نہیں ہے، جوتی نبی نہیں ہے، پر اس جوتی کی نسبت جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو گئی، اس بٹن کی نسبت، اس لباس کی نسبت، کسی بھی چیز کی نسبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے تو اس چیز کی بھی ذرہ برابر گستاخی کرنے سے آدمی ساری زندگی کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس میں انٹینشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں انٹینشن تھی یا نہیں تھی۔ میں آخری بات، وقت ہو گیا ہے، کسی بھی جگہ پر انٹینشن کا مسئلہ خدا نے نہیں بیان، نہ اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ میرے بھائی، کافر ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، گستاخ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ کافر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہندو ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، دہریے ہیں، کافر ہونے کا الگ مسئلہ ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ کو، ہم بالکل آرام کے ساتھ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے پر ہیں، ہم اپنے عقیدے پر رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، بڑے مدرسے کا محتمم کیوں نہ ہو، کسی بڑی مسجد کا خطیب کیوں نہ ہو، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے فالوور کیوں نہ ہو، وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ گستاخ ایک الگ چیز ہے، کفر ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یہ وہ کفر کی بدترین شکل ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں عیسائیوں کے حقوق ہیں بالکل واضح ہیں، ہندوؤں کے حقوق ہیں بالکل واضح ہیں، تمام غیر مسلموں کے حقوق واضح ہیں، اور ان کی جان کی حفاظت بھی کی جائے گی، مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، ان کے دین کی بھی حفاظت کی جائے گی، ان کی عزت آبرو کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، اور جو بھی ان کو تکلیف دے گا، کسی غیر مسلم کو نہ پسند فرمائے، قیامت کے دن اپنے مسلمان کے خلاف میں اللہ کی بارگاہ میں کافر کی حمایت میں کھڑا ہوں گا۔ کفر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو گستاخ ہے، یہ وہ کفر کی وہ شکل ہے کہ جس کو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاف فرمایا ہے، نہ ہی اسلامی فقہ میں اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ ہمارے عوام کو جتنا مرضی سمجھاتے پھریں، اثر ہی نہیں ہوتا۔ مرزا جہنمی، مرزا جہلمی نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواسات کی ہیں اور جو جھوٹ باندھے ہیں اور جو غلاظت اس نے پھیلائی ہے اس دنیا میں، یار مجھے کم بات، میں آخری بات کرتا ہوں، میں جب لمبی چوڑی میں نے بھیج دی ہیں ساری تفصیلات، جس کو چاہیے میں اس موضوع پر ہر آدمی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیٹرڈے سنڈے عصر کے بعد جہاں پر میں سوال و جواب کی محفل ہوتی ہے، جس کو بھی اس مسئلے پر کسی بھی قسم کی کوئی بات ہے، میں یہاں موجود ہوں۔ آپ نے ایمان بچانا ہے، وہ ایک کفر، ایک ارتداد نہیں ہے، اس نے ہزاروں، اس نے بلہ میں نے گنے نہیں ہے، 12 ہزاروں کا معنی یہ ہے کہ پتہ نہیں خدا جانے کتنی تعداد میں کفریہ باتیں کی ہیں۔ ہمارے لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کو ایک عالم مانتے ہیں۔ میرے بھائی، ایمان بچائیں۔ قبر میں آپ نے رسول اللہ کی شفاعت کے لیے بھیک مانگنی ہے۔ ایک ایسے بے ایمان انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا، اور جن کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا ہے عیسائی کمیونٹی کی طرف سے، عیسائی کمیونٹی نے کہا بھائی ہمارے یہاں کوئی عقیدہ نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو تو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آخری عام فہم بات ہے، چلو جی ہمارا تو سید کو مسئلہ ہو سکتا ہے، چونکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، بی جے پی، مودی میڈیا، انہوں کی تکلیف ہے جناب۔ مثلا انڈیا کے جو مودی میڈیا ہے، اس کو اس کی گرفتاری پر کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر یہ ان کے لیے کام نہیں کر رہا تھا، 60-70 ہزار سے زائد فلسطین کے بچے شہید ہوئے ہیں، بی بی سی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کی گرفتاری پر بڑی تکلیف ہو رہی ہے بی بی سی کو۔ ہزاروں بچے شہید ہوئے، کسی کا یعنی کہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی گرفتاری پر بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔
اس لیے بس جب ہندو اس کے حق میں بات کریں، قادیانی اس کے حق میں بات کریں، اسلام دشمن اس کے حق میں بات کریں، تو سمجھ لو وہ ہمارا نہیں ہے، وہ انہی کا تھا، انہی کے ایجنڈے کو آگے پھیلا رہا تھا، اور یہ خالص کفر تھا، خالص کفر۔ اور یہ کو آج کے مجھے کوئی اعلان نہیں ہوا، میرا حال ہے، میرے آپ لوگ گواہ ہوں گے، میں نے کئی بار لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ یہ انسان خطرناک ہے، آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ہے، اس کی کسی بات کو نہ سنو۔ کسی بھی مسئلے پر اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے نا، تو میں سیٹرڈے سنڈے ادھر ہی ہوتا ہوں عصر کی نماز کے بعد، تیاری کر کے آ جائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب پڑھیں، یا یار اندر لے، وہ اندر لے، یا یہ بچھا دو، دو کام کرو، یا یہ اس کے اوپر بچھا دو، یا وہ تو کرے نا، پڑھیں۔